بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة علیہم نار مؤصدہ۔ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفسہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ اللہم افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین آمین یا رب العالمین۔ اللہم ثبتنی عند الموت لا الہ الا اللہ آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود ہو تمام انبیاء اور خاص کر آخری پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے، ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے۔ انشاءاللہ تعالی آج اللہ کے اذن سے ہم سورۃ البلد شروع کریں گے۔ اس سورہ میں 1 رکوع ہے، 20 آیات ہیں اور یہ مکی سورہ ہے اور سورہ نمبر ہے 90۔ اس سورے میں ہم اس کی پہلی آیت دیکھتے ہیں۔
پہلی آیت میں پہلا جو لفظ ہے وہ ہے لا، جس کا معنی ہم کرتے ہیں نہیں. اقسمو، اقسمو میں قسم کھاتا ہوں، بہذا اس بلد شہر کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. ہم نے قرآن میں جو ہم ابھی 30واں سپارہ پڑھ رہے ہیں تو ہم نے اس میں قسم سے شروع ہونے والے کئی سورہ کو پڑھا. اس میں قسم ہم نے کس طرح پہچانی کہ ہمیں واو قسم سمجھ میں آیا. ایک طریقہ قسم کا انداز بیان کا جب واو قسم سے قسم شروع ہوتی ہے. دوسرا طریقہ ہوتا ہے جب واو قسم سے قسم شروع ہوتی ہے اور اسی قسم کو آگے فا کے ساتھ بڑھایا جاتا ہے، اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، جو کل ہمارے سورہ میں ہم نے دیکھا، جو ہماری سورہ شمس میں بھی وہ چیز ہم نے دیکھی اور اس سے پہلے بھی عادیات میں بھی دیکھی. اب یہاں قسم کا ایک تیسرا انداز ہم کو ملتا ہے اور یہ ضروری ہے کہ ہم اس پر دھیان دیں. اگر میں اس آیت کو پڑھ کر نکل جاؤں تو میں اس کی گہرائی نہیں سمجھ پاؤں گی. اگر میں ہر لفظ پر رک کر اسے سمجھوں تو مجھے سمجھ میں آئے گا کہ بات کیا ہے. اب یہاں یہ آیت میں قسم کھائی جا رہی ہے، لیکن اگر میں عام ناظرہ کرتے ہوئے نکل جاؤں تو مجھے اس میں سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں نہیں سے جو ہے وہ پہلے آیا ہے، پھر آیا ہے میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. تو ایک غور ہے اقسمو، یہ جو انداز ہے میں قسم کھاتا ہوں آپ کو بغیر لا کے نہیں ملے گا. ایک بات، قرآن سے میں کچھ آیاتیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، جیسے سورہ القیامہ آیت نمبر 1 میں آتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ. تو وہاں کیا آ رہا ہے؟ نہیں پہلے ہے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. پھر ہم کو ملتا ہے سورہ تکویر میں آیت نمبر 15 ہے فلا اقسم بالخنس. اب یہاں پہ قسم کس کی کھائی جا رہی ہے؟ یہاں پہ نہیں، پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں غروب ہونے والی کی. پھر اس کے بعد ہم کو ملتا ہے اقسم بما تبصرون. یہ ہے سورہ الحاقہ آیت نمبر 38. اس میں کیا ہے؟ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو. سمجھ میں آیا؟ تو اقسم جب بھی آئے گا اس سے پہلے لا ہوگا، لیکن اسے پڑھنے کا ایک طریقہ ہے. جب ہم اس لا پر جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کچھ دیر رکنا ہے. مطلب لا پڑھنے کے بعد ہم جب ترجمہ کریں گے یا جب ہم سمجھیں گے تو یہ لا جو ہے وہ اسے لا زائدہ کہا جاتا ہے. تھوڑا گرامر ہے، آسان ہے. یہ لا زائد ہے. جو لا زائد ہے یہاں یہ اس طرح، یہ جو ہے لا زائد عرب کے محاوروں میں معروف ہے. یہ حرف زائد لانا وہ وہاں کا معروف مطلب ہے. اور یہ جو لا لیا جاتا ہے اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، ایک ریزن ہوتا ہے، اور وہ رد کرنے کے لیے ہوتا ہے. رد کرنے کے لیے ہوتا ہے
جو مخاطب ہے، جو باطل خیال کی جو ہے تردید کے لیے شروع میں لا لایا جاتا ہے. مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو تم خیال کر رہے ہو بات ویسی نہیں ہے، یا جو تم سوچ رہے ہو یا جو گمان تمہارا ہے بات ویسی نہیں ہے. تو ان کی باتوں کی کیا ہے، ان کی باتوں کا رد کیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی قسم کھا کر کیا کہتے ہیں کہ بات دراصل ایسی ہے، کہ اس کو پھر قسم کے ساتھ آگے بیان کیا جاتا ہے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ جو لا ہے اس کو زائد کہا گیا ہے، زائدہ، لا زائدہ کہا جاتا ہے. آپ کو کچھ ایسے مصحف ملے گے جس میں اس لا کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا ہوگا، مطلب لکھا ہی نہیں ہے وہاں. مطلب وہاں ڈائریکٹ کیا لکھا ہوا آپ کو ملے گا، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. جیسے اگر آپ ابن کثیر ہے آپ کے پاس، یا اگر آپ کے پاس احسن البیان ہے، اور اگر آپ کے پاس معروف القرآن ہے، تو آپ دیکھیں گے ان قرآنوں میں اس لا زائد کا انہوں نے ترجمہ نہیں کیا، لکھا ہی نہیں ہے، سیرے سے نہیں لکھا. اور اگر آپ دعوت القرآن دیکھیں شمس پیرزادے کا اور دوسرے بہت سارے قرآن، وہاں آپ کو لا کا ترجمہ ملے گا. دونوں کنڈیشنز وہاں ہوتی ہے. اب یہاں ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ قسم کا تیسرا انداز ہے جو قرآن میں کئی سوروں میں آیا ہے، لیکن کمپلسری ہوگا کہ اقسمو سے پہلے وہاں لا آئے گا. تو وہ لا پہلے کی تمام باتوں کا انکار اور رد کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو یہاں قسم کھائی گئی ہے تو وہ جو حاضل بلد ہے، تو حاضل بلد سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو قسم ہے وہ مکہ شہر کی کھائی گئی ہے. جیسے کہ ہمیں سورہ 3 میں ملتا ہے کہ وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينِ، ہمیں وہاں سورہ 3 میں ملتا ہے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو قسم کھائی گئی ہے اس شہر مکہ کی، تو کیا وجہ ہے کہ شہر مکہ کی قسم کھائی گئی. اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو قسم کی وجوہات میں جو قسم سے شروع ہونے والے سوروں میں بار بار بیان کر چکی ہوں کہ قسم کی جو وجوہات ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس قسم کے ذریعے اس چیز کو گواہ بناتے ہیں. پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس قسم کے ذریعے اس چیز کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس قسم کے ذریعے عربی جو اسلوب کا کلام ہے اس میں زور کلام آتا ہے اور بلاغت آتی ہے. پھر اس کے بعد جو قسم ہے وہ مقصد ہوتا ہے ہماری توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کا، ہمارا اٹینشن گریب کرنا. اب یہاں اگر مکہ شہر کی قسم کھائی گئی ہے تو اس کا ریزن، اس کی وجہ ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں. ہم کو حدیث ملتی ہے ترمذی، ابن ماجہ میں، مظہری میں، اور حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت شہر مکہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ تو ساری زمین میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے، اور اگر مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کر دیا جاتا تو میں تیری زمین سے نہ نکلتا. تو یہ اہمیت ہم کو اس حدیث سے ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے اس شہر مکہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اب جو وجہ ہے قسم کھانے کی وہ وجہ آیت نمبر 2 میں ہے.
آیت نمبر 2 کو آپ لوگ بہت دھیان سے سمجھیں. بھلے آپ کو آیت نمبر 2 کے الفاظ بہت چھوٹے بہت کم ہیں اور لیکن اس کی گہرائی کو دیکھیے. پہلا لفظ جو ہے آیت نمبر 2 کا وہ ہے و اور انت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کی ہے یہ آیت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلم اترے ہوئے بحاظل اس بلد شہر میں. دوسری آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں اترے ہوئے ہیں. پہلی کیا کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مکی سورہ ہے نا. اور یہاں اب ہم اس آیت میں 3 مفسرین کی 3 رائے ہے اور وہ 3 رائے صرف ایک لفظ کی بنا پر آئی ہے. غور کرنے کا مقام ہے کہ یہاں جو لفظ حلم بیان کیا گیا ہے، اگر ہم دیکھیں تو حل جو ہے حل اس میں 2 باتیں ہوتی ہے. ایک یہ حلول سے مشتق ہے. اس میں پہلی چیز ہے کہ یہ حلول سے مشتق ہے. اور حلول کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کے اندر سمانے، رہنے اور اترنے کے لیے یہ حلول آتا ہے. پھر اگر حل کے معنی اترنے والے اور رہنے والے کے ہوگے تو اس آیت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ پہلا جو مفسرین کی رائے وہ یہ ہے کہ شہر مکہ جو خود مقدس ہے، محترم ہے. کیوں محترم ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں رہتے ہیں. یعنی مکین کی فضیلت سے بھی مکان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. یہ مطلب جو رہنے والا ہے اس کی وجہ سے اس شہر کی کیا ہوئی؟ فضیلت بڑھ گئی. اس شہر کی عظمت وہ حرمت آپ کے اس میں مقیم ہونے سے دوہری ہو گئی. ایک یہ رائے ہے مفسرین کی. اگر ہم اس کو حلول سے لیتے ہیں، اب ہم اگر حل کو مصدر سمجھ کر لیتے ہیں، حلت سے مشتق ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کے حلال ہونے کے. اب اس چیز پر غور کرنا ہے ہمیں کہ اس اعتبار سے حل کے 2 معنی ہوئے. ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے کیا سمجھا؟ حلال سمجھ رکھا ہے کہ آپ کے قتل کے در پہ ہے. مکہ شہر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے قتل کے در پہ ہے اور آپ کے قتل کو کیا انہوں نے حلال سمجھ رکھا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ حالانکہ وہ خود جانتے ہیں کہ شہر مکہ میں کسی شکار کو بھی حلال نہیں سمجھتے ہے نا. وہاں اس مقدس مقام پر کسی جانور کا قتل جائز نہیں ہے. یہ خود ان کا اپنا عقیدہ ہے. اس کے باوجود وہ ظلم اور سرکشی میں اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل و خون کو کیا سمجھا؟ حلال سمجھ لیا ہے. یہ ہوا دوسری رائے. اب تیسری رائے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. اگر ہم حل کی معنی یہ لیتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے، ہم اس کو ایک حدیث سے آگے دیکھیں گے کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اشارہ کیا ہے اور وہ اشارہ فتح مکہ کے وقت ہے. اور یہاں اس آیت میں اس حل کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بتا رہے کہ اس شہر مکہ میں، اس بلد حرام میں قتال کو حلال فرما دیا تھا جبکہ اس میں لڑائی کی اجازت نہیں ہے. کس وقت؟ فتح مکہ کے وقت.
اب ہم دیکھتے ہیں اے پیغمبر تیرے لیے مستقبل میں اس شہر میں لڑائی حلال ہوگی. یہاں پر یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسا وقت ہے، ایک ایسی گھڑی، ایک ایسا روز جب احکام حرم اٹھا لیے گئے تھے اور کفار کا قتل حلال کر دیا گیا تھا. یہ فتح مکہ کے دن کی بات ہو رہی ہے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے. یہ صرف اور صرف خالص اللہ عز و جل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہوا عمل ہے اور یہ دوبارہ نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد اگر ہم ہلون کو ہلن اترنا یا قیام کرنا لیتے ہیں یا مقیم لیتے ہیں تو اس میں ایک خوشخبری ہے، ایک بشارت دی گئی ہے اللہ عز و جل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ دوبارہ اس شہر مکہ میں واپس آئیں گے اور اسی جگہ آپ آباد ہوگے، مقیم ہوگے. تو یہ ایک بشارت بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جو حدیث کی بات میں کرتی ہوں کہ اس آیت کو اب ہم حدیث سے سمجھتے ہیں. ہم کو صحیح بخاری حدیث نمبر 104، صحیح مسلم حدیث نمبر 1354 میں ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شہر کو اللہ نے اس وقت سے حرمت والا بنایا ہے جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے، پس یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک حرام ہے. نہ اس کا درخت کاٹا جائے نہ اس کے کانٹے اکھیڑے جائے. میرے لیے اسے صرف دن کی 1 ساعت کے لیے حلال کیا گیا تھا اور آج اس کی حرمت پھر اسی طرف لوٹ آئی ہے جیسے کل تھی. اگر کوئی یہاں قتال کے لیے دلیل میں میری لڑائی کو پیش کرے تو اس سے کہو کہ اللہ کے رسول کو تو اس کی اجازت اللہ نے دی تھی جبکہ تمہیں یہ اجازت اس نے نہیں دی. تو ہم کو اس آیت کے لیے یہ حدیث جو ہے امام شوقافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ معنی اس وقت صحیح ہے ہوگے جب لغت عربی سے یہ ثابت ہو جائے کہ ہلون مطلب اترنا، قیام کرنا جو ہے اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہوگا کہ اس میں اب آپ کیا ہوگا، اس میں واپس دوبارہ رکنے والے یا ٹھہرنے والے ہوں گے. تو یہ آیت نمبر 2 جو ہے وہ زیادہ سمجھنے کے لیے ہے ہمارے کہ ہم اس کو گہرائی سے سمجھیں. پھر اس کے بعد ہم آیت نمبر 3 کی طرف آتے ہیں. اب آیت نمبر 3 میں جو ہے وہ بھی قسم سے شروع ہو رہی ہے جسے ہم واو قسم کہتے ہیں. ووالدین، اب یہاں قسم ہے والد کی، و ما ولد اور اس کی اولاد کی، اور قسم کھاتا ہوں والد کی اور اولاد کی. اب یہاں تھوڑا گرامر دیکھتے ہیں ہم. یہاں قسم سے بات شروع ہوئی اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی. یہ بات ہم کو لفظی جو ترجمہ ہے اس سے سمجھ میں آ رہی. اب یہاں جو ماں ہے اس پر تھوڑا دھیان دیجئے کہ ماں کو کے بارے میں 2 رائے ہے. پہلی رائے جو ہے وہ ماں نافیہ ہے. اب اگر ہم اسے ماں نافیہ سمجھتے ہیں تو ترجمہ ہوگا قسم ہے اس کی جو اولاد والا ہے اور قسم ہے اس کی جو بے اولاد ہے. مطلب جو اولاد کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور جو اولاد کی صلاحیت نہیں بھی رکھتا، مطلب بانجھ. اور اگر ہم اس کو ماں موصولہ مانا جائے تو معنی یہ ہوگے کہ باپ کی
اولاد کی قسم، مطلب باپ کی قسم اور اولاد کی قسم۔ اب یہاں اس آیت کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو قسم ہے اس میں ابو عمران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جو باپ ہے، والد جو ہے، اور آپ مطلب اسماعیل علیہ السلام، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو ان کی پوری اولاد ہے وہ ہے۔ اور امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہر باپ اور ہر اولاد ہے۔ اور مفسرین کا ایک اجماع ہے کہ جو والد ہے اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور جو اولاد ہے اس سے مراد کل انسان ہے، تمام انسان ہے۔ تو اب یہاں پر قسم کھائی گئی ہے والد اور اس کی اولاد کی۔ اب اس بات پر ہم کو یہ تین جو قسمیں ہیں، جو آیتیں ہیں قسم کی، یہ تین قسمیں ہیں، اور اس تین قسموں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہم کو بتانا چاہ رہے کہ جو بھی انسان، پہلا والد حضرت آدم علیہ السلام ہے، جو سب انسانوں کے باپ ہے، اور وما ولد جو ہے اس سے مراد ابتدا دنیا سے قیامت تک جو ہے تمام بنی آدم ہے جو اس قسم میں شامل ہے۔ اب یہ قسم کھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تینوں قسمیں کھانے کے بعد ہمیں ایک چیز ہے جو ہوتی ہے جواب قسم۔ جواب قسم، اب اس جواب قسم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قسم کھانے کی وجہ کیا تھی، اس قسم کا مقصد کیا تھا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم جواب قسم جو ہوتا ہے وہ کلائمیکس ہوتا ہے، پوری جو ہے وہ جو نچوڑ ہوتا ہے پورے اس سورے کا، پورا جو مفہوم ہے، پورا مقصد جو ہے اس میں پوشیدہ ہوتا ہے جو جواب قسم ہو۔ لیکن ہم کو کب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آیت نمبر 4 جواب قسم ہے، جب ہم تھوڑا بہت گرامر سمجھتے ہو۔ اب ہم اس کے جواب قسم پر آتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں جواب قسم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلا جو ورڈ ہے وہ ہے لقد۔ اگر ہم لقد دیکھیں تو وہ ہوتا ہے تحقیق، ہم ترجمہ کرتے ہیں، یقیناً ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ تو یہ کیوں لایا جاتا ہے؟ تاکہ اس کی گارنٹی، اس کی شیورٹی دی جائے آپ کو۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ تحقیق خلقنا، خلقنا، تحقیق پیدا کیا ہم نے، انسان کو فی کبد، مشقت میں، تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں۔ اب محنت میں ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ کبد کہا ہے۔ اب ہم غور کرتے ہیں اس لفظ کبد پر، اس کے بارے میں کچھ مفسرین کی رائے ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ کبد ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کبد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ قوت و طاقت والا پیدا کیا ہے، خود اسے دیکھو، اس کی پیدائش کی طرف غور کرو، اس کے دانتوں کا نکلنا دیکھو۔ پھر حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے پہلے نطفہ، پھر خون بستہ، پھر لوتھڑا گوشت کا غرض اپنی پیدائش میں خوب مشقتیں اٹھاتا ہے۔
حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سختی اور طلب کسب میں پیدا کیا گیا ہے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شدت اور طول میں پیدا ہوا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشقت میں۔ اب یہاں ہم کو سمجھ میں آتا ہے جو کبد ہے وہ کیا ہے کہ اس سے مقصد کیا ہے، محنت اور مشقت میں پیدا کیا جانا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کبد کے بارے میں کہ ابتدائی حمل سے رحم مادر میں محبوس رہا، وہ جو ایک پیریڈ ہے پیٹ میں مادر رحم میں، پھر ولادت کے وقت محنت و مشقت برداشت کی، جو ہمارا بچے کا بورن ہونے کا ٹائم ہے، پھر ماں کا دودھ پینے، پھر اس کے چھوٹنے کی محنت، پھر اپنے معاش اور ضروریات زندگی فراہم کرنے کی مشقت و محنت، پھر بڑھاپے کی تکلیفیں، بیماریاں، پھر موت، پھر قبر، پھر حشر، اور اس میں اللہ عز و جل کے سامنے اعمال کی جواب دہی، پھر جزا، پھر سزا، پھر سب اس محنت کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ملنے والی جو اجر ہے یا جو سزا ہے، اس کے بعد ایک جو محنت کا سلسلہ ہے وہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کیا فرماتے کہ میں نے انسان کو مشقت میں، محنت میں پیدا کیا ہوں، آسانی اور سہولت سے پیدا نہیں کیا ہوں۔ تو ہم کو کیا سمجھنا ہے کہ اس چیز سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی آسائش یا آرام یا اطمینان سے نہیں گزار سکتے، ہمیں محنت کش بنایا گیا ہے، ہمیں محنت اور مشقت سے پیدا کیا گیا ہے، اور ہماری پوری زندگی جو ہے وہ شدت سے محنت اور مشقت میں آئی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگر روح المعانی کے مفسر آلوسی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک یقیناً ہم نے انسان کو کبد جو ہے محنت و مشقت سے پیدا کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس مکہ شہر کی قسم پر غور کریں تو ہمیں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پتہ چلتی ہے جو مشکل اور دشواریوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن اتنی مشکل، اتنی محنت اور اتنی مشقت اٹھانے کے باوجود انہیں جو چیز عطا کی گئی، جو چیز ملی وہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر پائے، اور آج تک اس جگہ پہ ہزاروں کروڑوں لوگ آتے ہیں۔ تو محنت پوری زندگی ہے، پوری زندگی اسٹرگل ہے، لیکن کون سی چیز ملی؟ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اس مکہ شہر کی اگر قسم سے ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مشکلوں، محنتوں، پریشانیوں سے بھری ہوئی تھی ہر قدم پر، لیکن جو آنر، جو اعزاز انہیں ملا تو وہ ہمارے لیے حیران کن ہے کہ وہ خاتم النبیین بنائے گئے، امام الانبیاء بنائے گئے، اور قرآن جیسے ایک معجزہ انہیں عطا کیا گیا۔ تو محنت، مشقت ڈیفینیٹلی بہرحال ہر انسان کو ہر قدم پر آنی ہے، کوئی بول ہی نہیں سکتا کہ میری زندگی میں پریشانیاں نہیں ہیں، لیکن اس کے اگر یہ محنت، یہ تکلیف، یہ مشقت ہم جھیلتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک خوشخبری، ایک بشارت دیتے ہیں، اور وہ ہے ایک آرام اور سکون کی ایسی جگہ جہاں تمہیں کوئی محنت نہیں کرنی، کوئی مشقت نہیں کرنی ہے، اور جو ہے جنت، جو ایسے باغات جس میں تمہیں وارثدار بنایا گیا ہے، جس میں تمہارے نام کے مکان بنائے گئے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا تھیم، اس کا مقصد۔ اب ایک شعر ہم سنتے ہیں، دعوت القرآن شمس پیر زادے، اس
آیت کے تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم غور کریں، اگر ہم دھیان دیں صرف مکہ شہر پر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے ایسی جگہ نہیں چنی جہاں بہت باغ ہو، جہاں بہت بہار ہو، جہاں کا کلائمیٹ بہت پرسکون ہو، معتدل ہو، ٹھنڈا ہو، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کو آباد کرنے کے لیے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو غیر ذی زرع وادی ہے، ایسی جگہ کا انتخاب کیا جس میں دشواریاں، کٹھنائیاں ہیں، پہاڑیں ہیں، ریگستان سے گھری ہوئی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے دعوت فکر ہے کہ ایک ایسی جگہ، ایک ایسے گھر کی تعمیر اس وقت کرنا جو کیا ہے، بہت پریشانیوں کا مرحلہ ہے، اس جگہ ایک ایسی آواز کو بلند کرنا، اس گھر کی طرف لوگوں کو بلانا ایک معجزہ ہے۔ تو یہ ہمارے لیے غور کرنے کا، فکر کا مقام ہے کہ یہ جو زندگی ہے وہ ضرور تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ اپنی تفسیر میں ایک شعر لکھتے ہیں، رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ پس جانے کے بعد، آدمی بنتا ہے انسان ٹھوکرے کھانے کے بعد۔ اب یہ ہوئی آیت 4۔ اب ہم آیت 5 پر آتے ہیں، اور آیت 5 میں ہمیں پہلا جو لفظ ہے وہ استفہام سے ہے، استفہام سے شروع ہو رہا ہے، جسے ہم کویسچن ورڈ کہتے ہیں۔ کیا، یحسبو وہ گمان کرتا ہے، ان کے، لن جو ہے نہیں، یقدرا مطلب ہرگز نہیں چلے گا، علیہ اس پر، احد کسی کا، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس پر ہرگز کسی کا بس نہیں چلے گا، مطلب وہ کیا گمان کر رہا ہے کہ جو حالات ہے اس پر ہرگز کسی کا بس نہیں چلے گا، مطلب پیدا کرنے والا ایک قادر مختار ہے، اور ہر مخلوق اور ہر پیدا ہونے والی چیز اور انسان جو ہے وہ کیا ہے، اس کے محتاج ہے، بے بس ہے اس کے آگے ہماری چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمارا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ مطلب یہ انسان کی بے وقوفی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی وہ کر رہا ہے یا اس کا جو گمان ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا، لیکن اس پر ایک سپر پاور ہے، سب سے بڑی طاقت ہے جو قادر ہے اس کے اوپر اپنا بس چلانے کی۔ پھر ہم آیت نمبر 6 پر آتے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں ہے، یقولو کہتا ہے، کون کہتا ہے، جو یہ پہلے جو گمان کرتا تھا، اب کیا کہتا ہے، اہلکتو خرچ کر ڈالا، مال لبدا ڈھیروں، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا۔ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا۔ اب ہم اس آیت میں ایک لفظ ہے، ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ یہاں لفظ استعمال کیا گیا ہے لبدا۔ لبدا کے معنی ہوتی کثیر، ڈھیر مال، ہے نا، مطلب وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور یہاں ایک اور ورڈ پر ہم غور کرتے ہیں، یہاں اس نے کیا کہا، اہلکتو، مطلب میں نے، اہلک ہلاک کرنے سے ہے نا، میں نے جو ہے کیا کر دیا ہے، جو خرچ کر ڈالا، ہم کر رہے ترجمہ، میں نے کیا کر دیا، ہلاک کر ڈالا۔ تو یہ جو انداز ہے اس شخص کے بیان کا، جو وہ یہ بول رہا ہے، تو اس میں کیا ہے، اس کے اندر غرور، گھمنڈ اور تکبر ہے۔ اس کے اندر کیا ہے کہ وہ اپنے اس مال کو برباد کرنے
کے لیے کیا سمجھ رہا ہے کہ میں نے جو یہ کام کیا ہوں تو اس میں وہ پراؤڈ فیل کر رہا ہے، کریڈٹ لے رہا ہے. اور وہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ اسے لوگوں کی توجہ ملے، تاکہ اسے لوگوں کی تعریفیں ملے، تاکہ لوگ اسے بہت بڑا آدمی سمجھے. تو اس طرح وہ مال خرچ کر رہا ہے، اور اس مال خرچ کرنے پر گھمنڈ اور غرور اور فخر میں مبتلا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں مال کو اڑانا، خواہ وہ مشرکانہ رسم ادا کرنے کے لیے ہو یا جاہلی رسومات کو پورا کرنے کے لیے، دعوتوں اور تقریبات کی شان بڑھانے کے لیے ہو یا آرٹ اور فن کے نام پر نمائشی یادگاریں تعمیر کرنے کے لیے، نام و نمود حاصل کرنے کے لیے ہو یا شان و شوکت کا اظہار کرنے کے لیے، نہ صرف کھلے گناہ کا کام ہے بلکہ اس سے غریبوں اور محتاجوں کی حق تلفی بھی ہوتی ہے. یہاں ہم غور کریں تو یہاں مال خرچ کرنے کے لیے اہلکتو آیا ہے کہ اس نے ہلاک کیا ہے، اس نے برباد کیا ہے. انفقا نہیں آیا، خرچ کیا نہیں آیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکی دور میں اس کے آغاز میں کہا تھا کہ یتیموں کو مال دو، یتیموں کو ان کے حقوق دو، غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. لیکن یہاں کیا کیا یہ شخص، یہ جو آدمی ہے جو گھمنڈ اور غرور سے چور ہے، اس نے یتیموں اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا، اس نے اپنے آخرت کا سامان نہیں کیا، بلکہ نام کے لیے، نمود و نمائش کے لیے اس نے یہ کیا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو ایسا شخص ہے وہ گمان کرتا ہے. آگے آیت نمبر 7 پہ ہم ختم کرتے ہیں. آیت نمبر 7 میں آتا ہے کیا دوبارہ سوال کیا جا رہا ہے، یحسبو، وہ گمان کرتا ہے، کہ لم یرہو، لم نہیں، یرہو اس کو دیکھا، احد کسی نے، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا. مطلب وہ اتنا بے وقوف ہے کہ وہ اپنی بے وقوفی میں اتنا زیادہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اس کو اس کی جو عمل بد ہے اسے لگ رہا ہے کہ کسی نے دیکھا نہیں ہے، یا کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اس کا خالق ہے اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اس کے ہر بات کو سن رہا ہے. وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے. لیکن یہ بے وقوف جو فضول خرچی کر کے فخر کر رہا ہے اور اسے لگ رہا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو یہ کیا ہے کہ اس دیکھنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے سوال کرے گا، اس سے باز پرس ہوگی. اور یہ احمق، یہ بے وقوف اس دن کیا کرے گا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اس نے خرچ نہیں کیا اور اللہ کی نافرمانی کے کام میں اس نے خرچ کیا یہ مال، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مال کے خرچ کرنے پر اسے کیا کرے گا، ان قریب سزا دے گا. تو یہاں ہم آیت 7 پر ختم کرتے ہیں آج انشاءاللہ تعالیٰ. کل ہم آیت نمبر 8 سے لے کے دیکھتے ہیں اور کتنے آیتیں ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کے ہر لفظ کو صحیح طریقے سے سمجھنے کا فہم عطا کر یا رب العالمین، اور جو بھی ہم پڑھے سمجھے اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین اللہم آمین.